بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، عمران خان کی 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں ہونے کے بعد نون لیگ کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ جو بیانات سامنے آئے ہیں ان سے واضح طور پر لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر کس قدر زیادہ پریشانی شروع ہو چکی ہے۔ نون لیگ کی چیخیں نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کے سامنے ہم کچھ بیانات رکھیں گے۔ ناظرین، حکومت کی کرپشن کی آڈٹ رپورٹس سامنے آئیں تو اب حکومت کی جانب سے طاقتوروں کی رپورٹس بھی سامنے لانا شروع کر دیا گیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے رپورٹس رکھیں گے، ایف ڈبلیو ہو، این ڈی ایم اے ہو، پینشن ہو، ملٹری پینشن ہو، ان کے اندر کیا بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، ایک پوری رپورٹ سامنے آئی ہے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حکومت اور لانے والے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کی رپورٹس کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سب ٹھیک نہیں ہے، سب ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اور اب یہ چیزیں عملاً سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں۔ آپ کے سامنے ہم جو رپورٹس رکھیں گے اس سے بھی آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس وقت حکومت اور لانے والے کیا سیم پیج پر کھڑے ہوئے ہیں یا سیم پیج بری طرح سے پھٹ چکا ہے۔ اب مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ سب ٹھیک نہیں چل رہا۔ ناظرین، سب سے پہلے عظمہ بخاری کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ 2 خبریں ایک ساتھ پڑھیے۔ بے وقت مٹھائی کھانے سے ہاضمہ خراب ہونے اور گنگرو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اب وہ 2 خبریں کون سی ہیں آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جانب خبر ہے کہ 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں، مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو سزا ملے گی۔ آئی ایس پی آر، یہ عظمہ بخاری نے آئی ایس پی آر کا ایک بیان شیئر کیا، اور ساتھ میں دوسرا بیان ہے جو آج کا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت منظور۔ یہاں پر عظمہ بخاری کہہ رہی ہے کہ آپ کو مٹھائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاضمہ بھی خراب ہو سکتا ہے اور گنگرو ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہاں پر آپ کو پریشانی نظر نہیں آ رہی؟ یہاں پر عظمہ بخاری یہ میسج جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہیں زیادہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو دے رہی ہیں کہ پہلے آپ کا یہ کہنا تھا اور آج جو ہے ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، تو آپ کے دونوں بیانات میں تضاد ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جب تک ماسٹر مائنڈ گرفتار نہیں ہوتا، منصوبہ سازوں کو سزا نہیں ملتی، تو 9 مئی کے مجرمان کی سزائیں مکمل انصاف اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ عظمہ بخاری یہ پیغام کس کو دے رہی ہیں؟ یہ پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن کوشش کیا کی جا رہی ہے کہ دکھایا جائے کہ یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام واضح کر رہا ہے کہ تکلیف کس قدر زیادہ ہوئی ہے، کس قدر زیادہ پریشانی ہے جو کہ لاحق ہو گئی ہے۔ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور اگر ان کا لکھنا ہے کہ مٹھائیاں وقت سے پہلے نہ کھائیں، اگر اس کے پیچھے حقائق ہوتے تو عظمہ بخاری کو یہ دونوں بیانات آمنے سامنے رکھ کر شیئر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور بات یہاں پر نہیں ہے۔ ایک بیان ہے بیرسٹر عقیل کا، ضمانت کسی کو مقدمات سے بری و ذمہ نہیں کرتی۔ ناظرین، یہ کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان بری و ذمہ ہو گئے ہیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ضرور ہے۔ اور یہ جو بیان بیرسٹر عقیل نے دیا ہے، کیا یہ بیان ظاہر نہیں کر رہا کہ پاکستان مسلم نواز کو بھی معلوم ہے کہ ضمانتیں کسی کو بری نہیں کرتی ہیں، لیکن ڈر اور خوف تو ان کو پڑ گیا ہے کہ بری ہونے جا رہا ہے کوئی، اور شاید اس قدر زیادہ ڈر اور خوف پڑ گیا ہے کہ بیانات فوراً سے داغ دیے گئے ہیں، اور بلا سوچے سمجھے بیانات داغے جاتے ہیں، اپنے آپ کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ بے نقاب کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ بات یہاں تک بھی محدود نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ کا ایک بیان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہو گئی ہے، اب اس کے لیے کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بیانات اب کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کچھ دنوں پہلے نواز شریف کے بیانات تھے کہ ہم کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے خلاف ہیں۔ نواز شریف نے کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں دی، اور یہ بیان خود رانا ثناءاللہ نے دیا۔ یہ رانا ثناءاللہ کا بیان تھا کہ نواز شریف ایکسٹینشن کے سخت خلاف ہیں، کبھی بھی نہیں دی اور اب بھی نہیں دیں گے۔ لیکن اب رانا ثناءاللہ کا بیان یکسر بدل گیا ہے۔ حالات بدلتے ہی ان لوگوں کے چہرے، ان لوگوں کے بیانات، ان کی باڈی لینگویج سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کس قدر زیادہ شدید تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں کہاں پر درد اٹھ رہا ہے، دل میں کہاں پر درد اٹھ رہا ہے، اور سوچ جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ بیانات بتا رہے ہیں کہ خوف کس قدر زیادہ طاری ہو چکا ہے، چونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنا بھی یہ لوگ پہلے بھی چلے، آخر میں یہی ہوتا ہے کہ آنن فانن فیصلے تبدیل کر کے رکھ دی جاتے ہیں، محبتیں وفاداریاں بدل جاتی ہیں، آنکھوں کا تارا کوئی اور بن جاتا ہے، اور سب سے بہترین تجربہ اس کا پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہے۔ اس لیے خوف بھی ان کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ناظرین، ان بیانات کے اوپر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو صاحب عقل و شعور کو سمجھ آ رہی ہے کہ چیخیں کہاں تک اٹھ رہی ہیں، درد کہاں پہ ہو رہا ہے، اور اصل وجہ کیا ہے۔
خوف لاحق ہو چکا ہے کہ جس طرح سے سہیل وڑائچ کے کالم کو بھی اگنور کر دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ نہ تو میٹنگ ہوئی ہے اور نہ ہی انٹرویو ہوا ہے، تو نون لیگ کو خوف کس قدر زیادہ طاری ہے۔ یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین کہ نون لیگ نے پیسے دے کے یہ بیانات دلوائے ہیں۔ ناظرین، کیا نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کو پیسے دیے ہیں؟ کہ سہیل وڑائچ کے بیان پہ کہا جائے کہ ایسا کوئی انٹرویو نہیں ہوا، کیا نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو پیسے دے سکتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نون لیگ سے پیسے لے کے ایسا بیان دیں گی؟ کہنے والے بھی کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ناظرین، بات سمپل سی یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ان کو پہلے ہی معلوم ہے کہ آخر میں ان کے ساتھ یہی ہونا ہے، اور یہاں تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ شاید اس سے کہیں بدتر ہوگا۔ اب جو ان کے ساتھ ہوگا وہ تاریخ میں اس سے پہلے ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگا، چونکہ انہوں نے بھی تاریخ کے اندر سب سے بڑی زیادتی کی ہے، اور اس کا جب لینے کے دینے پڑیں گے تو وہ شاید اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے۔ ایک جانب یہ بیانات دی جا رہے ہیں تو دوسری جانب کچھ رپورٹس ہیں جو سامنے لائی جا رہی ہیں۔ ایف ڈبلیو او کے بارے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، آڈٹ رپورٹ ہے، جس میں لکھا گیا کہ ایف ڈبلیو او نے نالے کی بحالی کے منصوبے کے لیے ایک سرکاری ادارے کے ساتھ 15,431 ملین روپے کا معاہدہ کیا۔ آڈٹ کے مطابق یہ رقم ایسے کاموں پر خرچ کی گئی ہے جو اس منصوبے سے متعلق نہ تھیں، جیسے کہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی باؤنڈری وال کی تعمیر، افسران میس میں کام، ایئر کنڈیشنز وغیرہ۔ ناظرین، پیسے کہاں سے لیے گئے؟ ایک سرکاری ادارے سے، ایک سرکاری ادارے کے ساتھ 15,431 ملین کا معاہدہ کیا گیا، اور آڈٹ رپورٹ بتا رہی ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا پیسے وہاں پر نہیں لگائے گئے، بلکہ پیسے کہیں اور لگا دیے گئے ہیں۔ ایک جو ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی باؤنڈری وال کے اوپر پیسے لگائے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے افسران کی میس کے اوپر پیسے لگائے گئے ہیں، ایئر کنڈیشنز کے اوپر پیسے لگائے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھوڑی سی اماؤنٹ نہیں ہے، 15,431 ملین روپے یہ کوئی تھوڑی سی اماؤنٹ نہیں ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور یہ سامنے آئی ہے کہ اس کو کہاں پر خرچ کیا گیا ہے۔ ناظرین، بات یہاں پر نہیں ہے، ایف ڈبلیو کی رپورٹ ہے، اس کے بعد پینشنز، ملٹری کنٹرولر اکاؤنٹس کی پینشن کے بارے میں بھی ایک آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس پینشن نے 2023-2024 کے دوران، اور یہ خبر دینا ہے بے نظیر شاہ کی، بے نظیر شاہ نے یہاں پر خبر دی ہے، ان کے مطابق کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس پینشن نے 2023-2024 کے دوران 366.402 ارب روپے 366.402 ارب روپے پینشن کی مد میں جاری کیے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق 36.940 ملین روپے کی رقم 21 جعلی پینشنرز کو ادا شدہ ظاہر کی گئی۔ حکومت کو 176.85 ملین روپے کا نقصان پہنچا۔ آڈیٹر جنرل نے انکوائری کا کہا، مگر پیش رفت نہ ہو سکی۔ ناظرین، پینشن کی مد میں 366.402 ارب روپے مد میں جاری کی گئے تھے، جس میں سے 21 جعلی اکاؤنٹس کے اندر 36.940 ملین روپے کی پینشن جو ہے وہ ظاہر کی گئی، یعنی کہ 21 جعلی پینشنر کو یہ رقم ادا کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ ساری رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، حکومت لا رہی ہے، آڈٹ کی طرف سے سامنے لائی جا رہی ہیں، اور بات یہاں پر بھی نہیں رکتی، بلکہ این ڈی ایم اے کے بارے میں بھی ایک چیز سامنے آئی ہے۔ این ڈی ایم اے نے ایک تقریب کی جس کے اوپر 2.30 کروڑ روپے کی رقم بغیر جو اجازت کے خرچ کر دی گئی ہے۔ یہ اخراجات فنڈ کے قانونی مقاصد سے مطابقت نہیں رکھتے۔ مالی سال 2023-2024 کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف، ایسے ایونٹس حکمت عملی میں تبدیلی کا حصہ ہیں۔ این ڈی ایم اے کا موقف، انہوں نے کیا موقف پیش کیا ہے؟ ایسے ایونٹس جو ہیں حکمت عملی میں تبدیلی کا حصہ ہیں، ان پہ پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ آڈٹ رپورٹس بتا رہی ہیں جس طرح سے سامنے لائی جا رہی ہیں، حکومت کی جانب سے لائی جا رہی ہیں۔ ایک جانب حکومت کے آڈٹ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ بڑی بڑی کرپشنز کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب ملٹری کی رپورٹس بھی ظاہر کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر بے ضابطگیاں ہیں، کہیں نہ کہیں پر جو پیسے دیے جا رہے ہیں، فنڈز ہیں، انہیں صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ یہاں پر ناظرین، کیا دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا جان بوجھ کر رپورٹ سامنے لائی جا رہی ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا لانے والوں کے مقاصد ہیں؟ کیا آپس میں اب بن نہیں رہی؟ ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، یقیناً دال میں کچھ کالا نہیں، بلکہ دال بہت زیادہ کالی ہو چکی ہے۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس وقت سب ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اور بہت جلد اب حالات بڑی تیزی سے بدلیں گے۔ ابھی بھی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خوش ہو رہے ہیں تو وہاں پر اتنی خوشی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں پر پاکستان مسلم نواز کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو ان کی پریشانی کم نہیں ہونے والی، بلکہ آگے بڑھنے والی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھنے والی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ابھی بھی آسانیاں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے دیکھی جا رہی ہیں، لیکن بہت جلد حالات بڑی تیزی سے بدلنے والے ہیں، یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ سے ہم آپ کے سامنے یہی بات رکھ رہے ہیں
کہ حالات بڑی تیزی سے بدلیں گے، سب کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے۔ آپ کے ساتھ ہم وقتاً فوقتاً بہت ساری چیزیں شیئر کرتے رہیں گے اور بہت جلد ہم آپ کے سامنے بہت بڑی خبریں بھی رکھیں گے جو کہ یقیناً بتائیں گے کہ اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔